آداب ناظرین، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آئیے ہم نظم کی مختلف اقسام پر بحث کر رہے ہیں۔ آئیے ہم اس کی ایک اقسام، نظم کی ایک اقسام قصیدہ نظم کی ایک ایسی قسم ہے جس میں کسی کی مدح سرائی کی جاتی ہے۔ مدح سرائی کرنا، کسی شخص، کسی شاعر، کسی بڑے افراد، کسی بادشاہ، کسی وزیر یا کسی بہترین کام کی سراہ مدح سرائی کرنا نظم کے ذریعے ہو تو یہ قصیدہ کہلاتی ہے۔ قصیدہ عموماً یاد رکھیں، قصیدہ عموماً کن کے لیے ہوتا ہے؟ بادشاہوں، امراء وغیرہ کی تعریف میں لکھے جاتے تھے۔ بادشاہوں کی تعریف، ان کے کارناموں کی تعریف، امراؤں کی تعریف، ان کے کارناموں کی تعریف میں کہی جانے والی نظم قصیدہ کہلاتی ہے۔ قصیدے کی تدریس سے طلباء میں شعر و سخن کی رغبت پیدا کی جا سکتی ہے۔ دیکھیں، کسی کارنامے کو، کسی شخص کے کارنامے کو اگر بچہ نظم کی شکل میں پیش کرنا چاہتا ہے، انہیں تعریف کو پیش کرنا چاہتا ہے، تو یہاں یہ بات غور کرنی ہے، یہ سوچنا ہے، اس کو اس طرف راغب کرنے کے لیے قصیدے کا نظم کیا گیا ہے۔ قصیدے کو نصاب میں شامل کیا گیا ہے تاکہ اس سے شعر و سخن کی رغبت پیدا ہو سکے، ان کی تعریف میں شعر و شاعری کر سکے، اشعار کہہ سکے۔ یہ خوبی کو پیدا کرنے کے لیے قصیدے کو تدریس میں شامل کیا گیا ہے، نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد نظم کی اور ایک قسم جسے ہم رباعی کہتے ہیں۔ رباعی کے معنی یہ دراصل عربی لفظ ہے جس کے معنی رباع کے ہیں، چار کے ہوتے ہیں۔ عربی لفظ رباع سے ماخوذ ہے جس کے معنی یہ ہوتے ہیں چار۔ یہ چار مصرعوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ رباعی ایک ایسی نظم ہے جس میں چار مصرعے ہوتے ہیں، جس کا پہلا، دوسرا اور آخری مصرع ہم ردیف و ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ رباعی ایسی نظم ہے جس کا پہلا، دوسرا اور آخری مصرع ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں، جبکہ تیسرا مصرع بے قافیہ ہوتا ہے، قافیہ نہیں ہوتا ہے۔ حیدرآباد کے شاعر امجد حیدرآبادی کی رباعی کافی مشہور ہیں۔ امجد حیدرآبادی کی رباعیاں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ تو یہ نظم کی ایک قسم ہے جس میں چار مصرعے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نظم کی ایک اور خوبی، ایک قسم جسے غزل کہتے ہیں، اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ آئیے غزل پر نظر ڈالنے سے پہلے، غزل بہت اہمیت کی حامل ہے۔ یہ تمام پہلوؤں پر، تمام ماحول پر کہی جا سکتی ہے، لکھی جا سکتی ہے۔ یہ عام اصناف ہیں اردو کا، اس میں بہت سے اشعار کہے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں۔ تو غزل پر آج ہم غزل کی تدریس پر بہت زیادہ زور دیں گے، جیسے کہ ہم نے نظم کی تدریس پر دیا ہے۔ اب غزل کی تدریس پر، اس کی اہمیت پر، اس کی خوبیوں پر، اس سے طلباء میں ہونے والی تبدیلیوں پر نظر ڈالیں گے۔ پھر اہم تدریسی مقاصد کیا ہیں اس پر نظر ڈالیں گے۔ اس کے علاوہ غزل کے طور و اطوار کیا ہیں، پھر اس کے بعد لیسن پلان پر، اس کی تدریس پر نظر ڈالیں گے۔ تو آئیے، غزل ایک نظم کی قسم ہے اور ایک غزل نظم کی ایک مخصوص صنف ہے۔ عربی میں اس کے لغوی معنی عورتوں سے گفتگو کرنے یا لڑکی سے گفتگو کرنے کے ہوتے ہیں۔
عورتوں سے گفتگو کرنا کے معنی لیے جاتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر مطلع اور آخری شعر مقطع کہلاتا ہے۔ غزل کے اندر مطلع و مقطع شامل ہوتے ہیں، جس میں شاعر اپنے تخلص کا استعمال کرتا ہے۔ شاعر آخری شعر میں اپنے تخلص کا استعمال کرتا ہے، مقطع میں اپنے شعر کا، اپنے تخلص کا استعمال کرتا ہے۔ تو یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ایک صنف ہے اردو کی۔ غزل مخصوص صنف ہے اردو زبان کی، یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اب آئیے اس بات پر نظر ڈالیں کہ تدریس غزل کیوں کر رکھی گئی ہے۔ غزل کی تدریس کے اہم نکات کیا ہیں، اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ غزل کی لغوی معنی جیسے کہ آپ جانتے ہیں، عورتوں سے گفتگو یا لڑکی سے گفتگو کے آتے ہیں۔ 9ویں صدی عیسوی میں فارسی میں غزل گوئی کی ابتدا ہوئی، فارسی زبان میں غزل گوئی کی ابتدا ہوئی 9ویں صدی۔ سب سے پہلے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فارسی زبان میں 9ویں صدی میں غزل کی ابتدا ہوئی۔ 10ویں صدی کے نصف اول میں ردکی نے اس صنف کو فروغ دیا۔ اس 10ویں صدی کے نصف اول حصے میں ردکی نے اس صنف کو فروغ دیا اور غزل کا دیوان مرتب کیا۔ اس نے ایک غزل کا دیوان مرتب کیا۔ اردو میں غزل کی ابتدا حضرت امیر خسرو سے ہوئی۔ دیکھیں، یہ بات نوٹ کر لیں کہ حضرت امیر خسرو سے اردو کے اندر غزل کی ابتدا ہوئی، اور بتدریج اس کے موضوعات میں تبدیلی آتی گئی۔ جیسے کہ میں نے پہلے ہی کہا، غزل اپنے اندر بہت سارے اوصاف، موضوعات، واقعات، نہ صرف عورت سے گفتگو بلکہ تمام واقعات کو اس میں اپنے اندر شامل کر لیا ہے۔ اسی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بتدریج موضوعات میں تبدیلی آتی گئی، غزل کے اندر موضوعات میں تبدیلی آتی گئی، مختلف موضوعات کو غزل نے اپنے اندر شامل کر لیا ہے۔ عورتوں سے گفتگو کا ایک مسئلہ ہی نہیں، بلکہ اس نے اپنے اندر تمام موضوعات کو شامل کر لیا ہے جو ماحول میں شامل ہیں، جو اس کو ماحول سے مل سکتے ہیں، ان تمام کو بتدریج ایک با ایک شامل کرتی گئی غزل۔ غزل کے اشعار کی تعداد کم سے کم 5 یا زیادہ سے زیادہ 17 یا 50 تک ہوتی ہے۔ اس کی حد ہو سکتی ہے کم سے کم 5 یا زیادہ سے زیادہ 17 یا 25 50 تک ہو سکتی ہے۔ غزل کا ہر شعر اپنی جگہ مکمل ہوتا ہے۔ یہ خوبی ہے غزل کی کہ اس کا ہر شعر اپنی جگہ مکمل معنی دیتا ہے۔ وہ ہر شعر ایک موضوع کو کمپلیٹ کر سکتا ہے۔ ہر شعر اپنی جگہ کسی دوسرے شعر پر منحصر نہ ہو، ایسے میننگ، ایسا مفہوم رکھتا ہے جس میں پورا مضمون ادا کر دیا جاتا ہے، ایک کمپلیٹ مضمون ادا ہو جاتا ہے۔ یہ غزل کی خوبی ہے۔ غزل کا ایک شعر اپنی جگہ اتنی اہمیت کا حامل ہے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع اور آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں آپ کہ پہلا جو شعر ہوتا ہے اسے مطلع کہتے ہیں، اور آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے۔ غزل کے تمام اشعار ہم وزن اور کسی سے ایک مخصوص بحر میں ہوتے ہیں۔ اب یہ بات غور طلب ہے کہ غزل کے تمام اشعار ہم وزن ہوتے ہیں،
اور کسی ایک مخصوص بحر میں ہوتے ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں آپ، ہم وزن اور مخصوص بحر میں ہوتے ہیں. غزل کا شمار شاعری کی مقبول ترین صنف میں ہوتا ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ صنف ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں شاعری کی مقبول ترین جو سب سے فیمس مشہور جو صنف ہے اردو کی اور نظم کی، اس میں غزل ہے. مقبول ترین صنف ہے یہ. اسی صنف کی وجہ غزل شاعری کی روح رواں بن گئی. اب شاعری کی روح رواں بن چکی ہے غزل. یہ مختلف موضوعات کو اپنے اندر ڈھال سکتی ہے، عنوانات کو اپنے اندر رکھتی ہے. ہر شعر وزن رکھتا ہوا ایک مکمل بحر پر ہوتا ہے، اور یہ مقبول ترین ہوتے ہوئے شاعری کی روح رواں ہو گئی ہے. اس کے بنا شاعری کا تصور ناممکن سمجھا جائے گا. غزل کی تدریس کے مقاصد کیا ہیں؟ اب ہم اس بات پر زور دیں گے کہ نصاب میں غزل کو شامل کرنا، مدرسے میں غزل کو شامل کرنا، طلباء کی تربیت کے لیے، ادب کے شوق کو بڑھانے کے لیے، ادب کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے تدریس غزل کے مقاصد کیا ہیں؟ ان مقاصد پر ہم زور ڈالتے ہیں. ان مقاصد کو سمجھنے کی کوشش کریں. طلباء میں ذوق ادب اور لطف و سخن پیدا کرنا ہے. یہاں پہ دیکھیں زبان اور ادب سے ذوق پیدا کرنے کے لیے. دوسری بات لطف و سخن پیدا کرنے کے لیے. یہ غزل کی تدریس کا مقصد ہے. طلباء میں شاعر کی تخیل و تصور کو فہم و تشریح کا رجحان پیدا کرنا. طلباء میں شاعر کی سوچ، اس کے تصور کی تفہیم ہونا ہے، اس کی تشریح کا رجحان. ایک شعر کو سمجھنا اور اس کی تشریح کرنا، شاعر کے خیالات کو سمجھنا اور اس کے تصور کو سمجھنا اور اس کی تفہیم اور تشریح کا رجحان پیدا کرنا، یہ ایک مقصد ہے جو ایک اچھے شاعری کے لیے ضروری ہے. اس مقصد کے تحت غزل کی تدریس کا ہونا ضروری ہے. طلباء میں شاعری ذوق کو فروغ دینا. شاعری جو ذوق ہوتا ہے اس کو فروغ دینے میں غزل اہمیت رکھتی ہے. غزل ہر پہلو پہ کہی جاتی ہے تو اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ ادب کے ساتھ ساتھ شاعری کا شوق ہو، وہ فروغ پا سکے، شاعرانہ صلاحیت ابھر سکے، طالب علم کے اندر شاعرانہ صلاحیت پہ ابھر سکے، وہ اپنے خیالات، اپنے واقعات، موضوعات کو غزل کے ذریعے پیش کر سکے. یہ خوبی پیدا کرنے کے لیے تدریس غزل کا مقصد ہے. غزل کو مؤثر انداز میں پڑھنا، سمجھنا، لطف اندوز ہونا. غزل کو اس نہج پر پڑھنا جس کا وہ حق رکھتی ہے، اسی انداز میں پڑھنا، پھر اس کو محسوس کرنا، اس سے لطف اندوز ہونا. غزل کا جو شوق ہے طلباء میں پیدا کرنے کے لیے، ذوق کو پیدا کرنے کے لیے، شاعری ذوق کو پیدا کرنے کے لیے غزل کی تدریس کا اہتمام کیا گیا ہے. غزل کو مؤثر انداز میں پڑھنا، سمجھنا، لطف اندوز ہونا، اس کی خوبیوں کے ساتھ پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس سے فائدہ اٹھانا، یہ چیزیں شامل کی گئی ہیں. طلباء نے لسانی قابلیت اور زباندانی کی نشوونما. آئیے، جیسے کہ ہم نے کہا غزل تمام موضوعات پر ہو سکتی ہے. غزل اپنے اندر تمام موضوعوں کو ڈھال سکتی ہے. تو لسانی قابلیت کا اضافہ ہونے کے لیے، طلباء میں لسانی قابلیت کو فروغ دینے کے لیے، زباندانی کی نشوونما کے لیے غزل اہمیت کی حامل ہے. جو صنف اپنے اندر تمام موضوعات کو رکھتی ہو، اس کی تدریس کا نظام اگر مدرسے میں ہو جائے تو طالب علم کو آسانی کے ساتھ اس کو سمجھنے میں، اس کو فروغ دینے میں، بڑھ چڑھ کر حصہ لینے میں مدد ملے گی.
اس کی لسانی قابلیت بڑھے گی، اس کی زباندانی کی نشو و نما ہوگی، اس کی زباندانی بڑھے گی، تمام موضوعات کو اشعار میں ڈھالنے کا جذبہ اسے ملے گا، وہ راہ ملے گی، وہ جذبات کو اس کے ذریعے پیش کر سکے گا۔ یہ اصناف غزل کی خوبی ہے۔ آئیے اس کی تدریس کے آئیے اب ہم دیکھیں کہ نظم اور غزل کی تدریس کے طریقہ کار کیا ہونے چاہیے، کن طریقہ کار پر عمل کر کے ہم نظم کی تدریس اور غزل کی تدریس کو بہتر انداز میں کمرے جماعت میں پیش کر سکتے ہیں۔ اس موضوع پر ہم اب بحث کریں گے۔ اب تک ہم نے مقاصد پر، نظم کے مقاصد، نظم کے اقسام، غزل کی اقسام، غزل کے موضوعات، غزل کے تدریس کیوں ہونا چاہیے، کس بات پر ہونی چاہیے، اس پر ہم نے کیا۔ اب ہم اس بات پر زور دیں گے کہ تدریس نظم کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ آئیے نظم کی تدریس کے لیے مناسب منصوبہ بندی ضروری ہے۔ معلم کو چاہیے کہ ایک مناسب منصوبہ بندی کریں۔ منصوبہ بندی کے بنا اگر ہم تدریسی عمل رکھتے ہیں تو وہ اتنا پائیدار نہ ہوگا، اتنا اثر انداز نہ ہوگا، وہ طلباء پر اتنا اثر نہیں کرے گا۔ اگر دیر پا اثر ہونا ہو، دیر پا اثر اس پر رہے، اس کے مقاصد حاصل ہوں، تو اس کے لیے منصوبہ بندی ضروری ہے۔ منصوبہ بندی کے اہم اجزاء حسب ذیل ہیں۔ دیکھیں اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ اہم اجزاء کیا ہیں جن کو ہم ہماری تدریس نظم میں شامل رکھیں۔ ایک معلم کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ چیزیں ہیں، نمبر 1 تمہید۔ اب تمہید میں 2 اس کے سب ہیڈنگز آتے ہیں۔ ایک الف محرکہ پیدا کیا جائے، تمہید ہو، نظم کی تمہید ہو، طلباء کو محرکہ پیدا کیا جائے، اس طرف راغب کیا جائے۔ دیکھیں اگر طلباء کو اس طرف راغب نہ کیا جائے، نظم گوئی کی طرف، نظم کے پڑھنے سیکھنے کی طرف راغب نہ کیا جائے، اس کو اپنے ماحول میں نہ لیا جائے، اس طرح کا ماحول بنانا محرکے میں آتا ہے۔ توجہ کو اپنی طرف کشش کرنا، کھینچنا محرکے میں شامل ہوتا ہے۔ بے اعلان، تمہید کے اندر 2 اسٹیپس ہیں، محرکہ، دوسرا اعلان ہو اس کا۔ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپس ہے پیشکش کے اسٹیپس۔ ہیں، ان 6 اسٹیپس پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ایک با ایک کیا ہوتے ہیں۔ نظم کی تدریس میں اس بات پر آپ زور دیں، اس چیز پر غور کریں کہ پیشکش میں کون کون سی چیزیں ہیں اور ان کو کس ترتیب سے آگے لے جانا ہے۔ الف، شاعر کا تعارف۔ سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے پیشکش کا وہ ہے شاعر کا تعارف۔ ہماری تدریسی بک میں آپ دیکھتے ہیں ایک صفحہ یا آدھا صفحہ یا 1.5 صفحہ شاعر کے تعارف میں ہیں، اس کے کارنامے ہیں، اس کا پیدائش، اس کا ایجوکیشن، اس کی تعلیمی صلاحیتیں، اس کے کارناموں پر، اس کی کتب پر، اس کی شاعرانہ اور مخصوص پسند کی گئی کتابوں پر، کتب پر اور غزلوں پر۔ تو یہ شاعر کا تعارف ہونا چاہیے۔ پیشکش میں سب سے پہلے شاعر کا تعارف، پھر اس کے بعد معلم کی نظم خوانی، جو نظم دی گئی ہے معلم اس کی
خود وہ پڑھے، خود اس کو پڑھ کر سنائے طلباء کو۔ جو آئے گا سیکنڈ اسٹیپ ہے معلم کی نظم خوانی ہو، معلم اس کو نظم کے نہج پر پڑھے، یہ اثر رکھے گی۔ اس کے بعد حل لغات، ان ہارڈ الفاظ کو لغات کی مدد سے طلباء کے سامنے رکھا جائے، لغات کا استعمال سے ان کو طلباء کو سمجھایا جائے، اس کے میننگ و مطلب کو سمجھایا جائے۔ ہم پیشکش کا دوسرا لغت کا استعمال دیکھیں، نظم، معلم کی نظم خوانی کے بعد حل لغت کی مدد سے ان ہارڈ ورڈز کی تفہیم ہو، ان کو طلباء کے لیے سمجھایا جائے، اس کی تشریح کی جائے، ویسے ہی کی جائے جو اس شعر میں وزن رکھتی ہے، تخلیل خیال شاعر کا اس میں شامل رہے، اثر جو شاعر چاہتا ہے وہ اس میں شامل رہے۔ اس طرح لغت کے مدد سے، لغت کے استعمال سے آپ غزل کو پیش کرنا چاہیے، اس کے معنی و مفہوم کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد کا جو اسٹیپ آتا ہے طلباء کی خاموش خوانی۔ اب یہ دوسرا پہلو جو ہے وہ طالب علم کو چاہیے کہ وہ خاموشی سے، تمام کمرے جماعت کے اندر تمام طلباء خاموشی سے اس نظم کی خوانی کریں، اس نظم کو پڑھیں، نگاہ سے پڑھیں، اس کے ایک ایک لفظ کو سوچیں، تشریحات کو مد نظر رکھتے ہوئے، تفہیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے طالب علم کو چاہیے کہ خاموش خوانی کرے اس نظم کی۔ اس کے بعد پھر ایک اسٹیپ آتا ہے معلم کی مکرر نظم خوانی۔ معلم پھر ایک بار، دوبارہ یا دو بار، کئی بار اسی نہج پر، جس نہج کی نظم کی ضرورت ہے اس کو پیش کرنے کی ضرورت ہے، معلم مکرر نظم خوانی کرے۔ اس کے بعد آخری اسٹیپ جو پیشکش میں آتا ہے، طلباء کی انفرادی نظم خوانی ہونی چاہیے۔ اگر ان 6 مراحل سے گزرتے ہوئے پیشکش مکمل ہو، یہ اثر رکھنے والی ہوگی، یہ تدریس اثر رکھنے والی ہو۔ سب سے پہلے شاعر کا تعارف ہو، سیکنڈ معلم کی نظم خوانی، تھرڈ حل لغات ہو، لغات کا استعمال ہو، فورتھ طلباء کی خاموش خوانی ہو، معلم کی مکرر نظم خوانی ہو، پھر اسی کو 2 بار، کئی بار پڑھا جائے، زور سے پڑھا جائے، آواز سے پڑھا جائے، تاکہ طلباء میں یہ نظم اثر رکھے، یہ نظم کی خوبی، یہ نظم کی تمام تر صلاحیتیں وہ زبان کے ذریعے، کلام کے ذریعے، معلم کے کلام کے ذریعے، مکرر بیانی کے ذریعے طلباء پر نقش کر جائے۔ پھر لاسٹ جو اسٹیپ تھا اس کا، طلباء کی انفرادی نظم خوانی ہو۔ انفرادی طور پر طالب علم اس نظم کو پڑھے، آواز سے پڑھے، کمرے جماعت میں سب لوگ اس نظم کو سنیں، اس کی نہج حاصل ہو رہی ہو، وہ خوبی حاصل ہو رہی ہو، اس پر معلم کو چاہیے کہ نظر رکھیں۔ اس کے بعد تھرڈ اسٹیپ آتا ہے اعادہ۔ اعادے میں تمام تر چیزوں کا اعادہ ہو جائے، ایک بار پھر کمرے جماعت کے اندر نظم کی خوبی کے، اس نظم کی ہارڈ ورڈز، لغات کا استعمال کن پر ہوا، کن حالات کس طرح تفہیم کا عمل ہوا، کس طرح معلم نے رک کر، ٹھہر کر جس بات پر زور دینا تھا اس پر، اس تمام کمرے جماعت کا اسی لمحات میں اعادہ ہو جائے۔ پھر معلم کو چاہیے کہ اعادے کے بعد، نظم کے اعادے کے بعد، ہارڈ ورڈ کے اعادے کے بعد گھر کا کام تجویز کرے، طلباء کو کچھ گھر کا کام جو نظم سے ریلیٹڈ ہو
اس شاعر سے ریلیٹڈ ہو، اس نظم کے اندر آنے والی سوالات و جوابات، وہ نظم کو کس مخصوص موضوع پر رکھا گیا، شاعر کس بات پر اس کا اظہار کر رہا ہے، ان کا اس میں شامل ہونا، گھر کے کام میں ان کا شامل ہونا ضروری ہے۔ ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم لیسن پلان منصوبہ کرتے ہیں تو یہ منصوبہ بہترین منصوبہ ہوگا تدریس نظم کے لیے۔ آئیے اب ہم ان مندرجہ بالا نکات کو ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلے جیسے منصوبہ کیا گیا تھا تدریس، تدریس میں سب سے پہلے آئی تھی تمہید۔ اب تمہید کیا ہوتی ہے، تمہید میں کیا کیا شامل کیا جانا چاہیے، اس پر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ تمہید کس طرح ہو کہ اثر رکھے، تمہید کس بات پر ہو کہ اثر رکھے، طلباء کو اپنی طرف راغب کر سکے، معلم کا وہ وقت سب سے کارآمد بن جائے۔ آئیے ہم تمہید پر دیکھتے ہیں۔ تمہید ہی سبق کی اہم ترین منزل ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ اہم ترین منزل ہے، یہ وہ اسٹیپس ہیں جو سبق کی جان رکھتے ہیں، سبق کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، طلباء کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، طلباء کو سبق کی طرف راغب کرنے کے لیے تمہید بہت ہی کارآمد ثابت ہوتی ہے، اور سبق کی کامیابی کا دار و مدار تمہید پر ہوتا ہے۔ تدریس، اس نظم کی تدریس، اس سبق کی تدریس کا دار و مدار تمہید پر ہے۔ اگر تمہید اثر رکھے، اثردار ہو، پر اثر ہو، تو سمجھیں کہ سبق کامیاب ہو گیا۔ زبان کے معلم کو طلباء کی سابقہ معلومات کی نوعیت کا اندازہ لگانے کے لیے طلباء کی عمر اور ان کے ذہنی سطح سے مطابقت رکھنے والے سوالات کرنے چاہیے۔ تمہید میں وہ کیا کرنی چاہیے، طلباء کی ذہنی صلاحیتوں کو زبان کے تحت، نظم کے تحت، ان کی صلاحیتوں کو، ان کی عمر کو، ان کی ذہنی سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے سوالات کرنے چاہیے، اور بچے کو ایسے حالات سے لانا چاہیے جو نئی معلومات قبول کریں۔ اب یہاں پر طلباء کو تیار کرنا ہے جو نئی معلومات کو، نئی چیزوں کو اپنے اندر جذب کر سکے، قبول کر سکے۔ یہ عمل تخم ریزی سے قبل زمین کی تیاری کے مماثل ہے۔ سوچے کتنی بہترین بات ہے یہ، کہ اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں، تخم ریزی سے پہلے زمین کو تیار کرنا ہے، زمین کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ بیج کو اپنے اندر لے سکے، اپجنے کے قابل زمین کو تیار کرنا ہے۔ یعنی کہ طالب علم کو نئی خوبیوں کو، نئی معلومات کو اپنے اندر جذب کرنا، قبول کرنے کے لیے تیار کرنے کا نام تمہید ہے۔ آئیے دوسرا نقطہ تھا جو تمہید کے بعد آنے والا ہے، تمہید کے زیر اثر آنے والا ہے، محرکہ نمبر 1۔ محرکہ کیا ہوتا ہے، محرکہ منصوبے میں کیوں شامل کیا گیا ہے، اس کے اثر کو سمجھنے کے لیے طلباء میں تدریس سے قبل ان میں محرکہ پیدا کیا جائے، ان کو اس طرف راغب کیا جائے، اور ان کے شوق و تجسس کو ابھارا جائے۔ مناسب ذرائع سے طلباء میں محرکہ پیدا کر کے متعلقہ سبجیکٹ کے قریب لایا جائے۔ بچوں کے سبق میں دلچسپی لینے کے لیے آمادہ کرنا ہی محرکہ ہے۔ دیکھیں یہاں پہ یہ بات بہت ضروری ہے، شوق و تجسس کو ابھارنا، پڑھنے کے شوق و تجسس کو ابھارنا، مناسب ذرائع کا استعمال کرنا، جو ذرائع اس کے معلم کے پاس ہوں ان کا استعمال کرتے ہوئے طلباء کو سبق کے قریب لانا اور ان کی دلچسپی کو اس طرف آمادہ کرنا ہی محرکہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اعلان سبق۔ محرکے کے بعد اعلان سبق آتا ہے۔ اس میں
محرکہ پیدا کرنے کے بعد سوالات کے ذریعے اس بات کی کوشش کی جائے کہ طلباء عنوان کے قریب پہنچ جائیں، طلباء عنوان کے قریب پہنچ جائیں، یہ محرکے کے قریب تھا۔ سبق متعارف کرتے وقت عنوان کو اخذ کرنے کے لیے بچوں کو غیر ضروری قیاس آرائی پر مجبور نہ کیا جائے، بچوں کو اتنا نہ کہا جائے کہ وہ غیر ضروری قیاس آرائی کرتے رہیں۔ ہم ایسے سوالات کریں کہ طلباء کا دماغ اس طرف آسانی سے آ جائے، نہ کہ وہ بھٹک جائیں، وہ دور ہو جائیں، قیاس آرائیوں پر مجبور نہ کیا جائے۔ انہیں کیا کریں؟ محدود کیا جائے کہ وہ قریب ترین سبق تک پہنچ جائیں۔ اگر کوشش کی جائے کہ باوجود بھی طلباء عنوان بتانے سے قاصر ہوں تو معلم خود اپنے طور پر سبق کا اعلان کر دیں۔ ہم اس میں وقت ضائع نہ کریں۔ اگر طلباء عنوان کے اظہار میں قاصر ہوں تو معلم کو چاہیے کہ وہ سوالات کے ذریعے اس سبق کا اعلان کریں، خود ہی اظہار کر دیں۔ اس کے بعد یہ دیکھا گیا پیشکش سبق کو متعارف کرنے کے بعد جدید آلات معلومات کے ذریعے تدریسی مراحل کا پیش آنا ہے۔ اس مرحلے میں بچوں کے ذہنی سرگرمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ معلم جو بھی طریقے تدریس اختیار کرتا ہے اس کا مقصد ہونا چاہیے کہ بچہ نئی معلومات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ معلم کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ طالب علم ان نئی معلومات کو آسانی کے ساتھ جذب کر سکے۔ تفہیم کا کارگر بنانے کے لیے نقشے جات، خاکے، جدول کا استعمال۔ اب دیکھیے، تفہیم کو روکھی سوکھی نہ ہو۔ تفہیم کارگر بننے کے لیے ہم کو نقشے جات کی ضرورت ہو تو ان کا استعمال کریں، خاکوں کا استعمال ہو تو ان کا استعمال کریں، جدول کا استعمال کی ضرورت بنتی ہے تو ان کا استعمال کریں، اور تمثیل اور مظاہرے کے اہتمام کریں۔ یہ زبان کی تدریس، نظم کی تدریس، غزل کی تدریس میں تمثیل اور مظاہرے کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ تدریس کی کامیابی کا انحصار معلم کی ذہانت اور مناسب طریقے تدریس پر منحصر ہے۔ یہ بات غور طلب ہے کہ تدریس کامیاب اس وقت ہوگی جب معلم اپنی ذہانت کا استعمال کرے اور مناسب طریقے تدریس پر منحصر ہو۔ اب اس کے بعد ہم الف پر آتے ہیں، شاعر کا تعارف۔ اس مرحلے میں شاعر کے حالات زندگی، شاعر کی شاعری خدمات اور ان کے شائع شدہ دیوان وغیرہ کے بارے میں، ان کے شائع شدہ غزل، نظم، مختلف اصناف کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کر کے شاعر کی تصویر کو بھی تدریس میں استعمال کیا جائے۔ شاعر کا تعارف اس کی تصویر کے ساتھ ہو، ان کی خدمات کے ساتھ ہوں، شائع شدہ دیوان یا دوسری تفصیلات اس میں شامل ہوں۔ اس سے تدریسی عمل میں اس غزل کے لکھنے والے شاعر کے تعلق سے توصیفی عمل ہوگا، طلباء میں یہ صلاحیت پیدا ہوگی، توصیفی صلاحیتوں کو ابھارا جا سکتا ہے۔ زبان کی خوبی کو اس شاعر نے کس انداز میں پیش کیا ہے، اس کو نقش پا کرنے کے لیے شاعر کا تعارف کا ہونا ضروری ہے۔ ان میں اگر ان چیزوں کو شامل کیا جائے تو یہ تدریسی عمل کو منصوبے بندی کو کامیابی کے ساتھ پیش کرنے کا ذریعہ ہوگی۔ معلم کی نظم خوانی جو اسٹیپ ہے، اس کے تحت معلم کو نظم خوانی کے دوران مصروں کی موزونیت، آہنگ اور تاثر کا خیال رکھنا چاہیے۔ موزونیت ہونی چاہیے، ہم آہنگی پیدا کرنی چاہیے اور اس کا تاثیر خیال رکھنا چاہیے۔ آواز، زیر و زبر کے لہجے کی تبدیلی کے ذریعے نظم خوانی کو دل آویز بنا دیا جا سکتا ہے۔ زیر و زبر کا لہجے کی تبدیلی نظم خوانی کو دل آویز بنا دیتی ہے۔
تو معلم کو چاہیے کہ ان باتوں پر نظر رکھے. معلم کو چاہیے کہ وہ نظم کو کس قدر اطمینان اور ٹھہرے ہوئے انداز اور بلند آواز میں پڑھ کر سنائیں تاکہ نظم خوانی کا ایک خوشگوار ماحول پیدا ہو جائے اور طلباء پر ایک مخصوص کیفیت طاری ہو جائے. دیکھیں، معلم کا پڑھنا، معلم کا نظم کو اسی انداز میں پڑھنا جس کی ضرورت ہے، اطمینان کے ساتھ ٹھہر کر بلند آواز میں، جہاں پر ضروری ہو آواز کو کم کرتے ہوئے، جہاں پر زور دینا ہو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے نظم خوانی کی شکل میں اگر پڑھی جائے تو طلباء پر ایک کیفیت طاری ہوگی، وہ اس میں ڈوب جائیں گے. یہ ان حالات میں اگر نظم کو خوانی کرتا ہے معلم تو طلباء پر اثر رکھتی ہے، نظم اپنا میننگ، اپنا مطلب کو پورا کمپلیٹ کرے گی، مکمل کرے گی. حل لغات، طلباء کو غیر مانوس اور ثقیل الفاظ کے معنی بتلانے کے علاوہ تشبیہات، استعارے، تلمیحات وغیرہ کی وضاحت کی جانی چاہیے. دیکھیں، یہ بات غزل کے اندر، نظم کے اندر اثر رکھتی ہے. اگر ہم طلباء کو غیر مانوس اور ثقیل الفاظ کے معنی بتائیں، لغت کے استعمال کی مدد سے غیر مانوس اور ثقیل الفاظ کو ان کے سامنے رکھیں، اس کے علاوہ تشبیہات، استعارے، تلمیحات کی وضاحت ہونی چاہیے. استعارے کیا ہوتے ہیں، تلمیحات کیا ہیں، تشبیہات کیا ہیں، ان کی وضاحت ہونی چاہیے تاکہ طلباء اس نظم کو اچھے انداز میں سمجھ سکیں، بہت خوبی کے ساتھ اس کی تفہیم ہو سکے. اس کے بعد آئیے حل لغات کے تحت غیر مانوس اور ثقیل الفاظ کے معنی و مفہوم کو بتلانا ہے. تشبیہات، استعارے، تلمیحات کی وضاحت ہونی چاہیے. اگر ہم اسی دوران، تدریس کے دوران اس مرحلے کو شامل کیا گیا تو تب یہ بہت ہی اثر انداز ہوگی، اثر رکھنے والی ہوگی، مفہوم سمجھ میں آ جائے گا. تشبیہات، استعارے، تلمیحات کی وضاحت ہو جاتی ہے تو نظم کا پیشکش میں جو یہ اسٹیپ ہے یہ اس کو بہت ہی کارآمد ثابت کر دے گا. اس کے بعد طلباء کی خاموش خوانی، تمام طلباء کو موقع دیا جائے، طلباء کو خود سے نظم کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے خاموش خوانی کا موقع دیا عطا کرنا چاہیے. چونکہ خاموش خوانی کی وجہ سے طلباء میں مطلب فہمی، عبارت فہمی اور خود خوانی کی صلاحیت فروغ پاتی ہے، خود سے پڑھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، مطلب سمجھ میں آسانی سے آتا ہے، عبارت کو سمجھنے میں سہولت ملتی ہے. خاموش خوانی کے ذریعے طلباء نظم کے حسن بیان کے بارے میں غور کر کے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں، اور غور سے جب غور کرتے ہیں تو ان کو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، خوشی کا اظہار ہوتا ہے، غم میں گھر میں ڈھلنے کا موقع ملتا ہے. تو یہ جو اسٹیپ ہے یہ طلباء کو فراہم کرنا چاہیے. تمام کمرے جماعت کے تمام طلباء خود سے خاموشی کے ساتھ اس نظم کو پڑھیں، تب ان کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوگی، مطلب فہمی آئے گی، عبارت فہمی ہوگی، خود پڑھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا. ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. تفہیم اشعار، نظم کے مرکزی خیال کی وضاحت کے لیے معلم کے لیے ضروری ہے کہ وہ نظم کے اجمالی خاکہ پیش کرے اور نظم کی مجموعی فضا سے طلباء کو روشناس کرائے. اشعار کی تشریح کرے، تشریح کرتے وقت اشعار کی تفہیم نظم کے مرکزی خیال سے طلباء کو واقف کروائے اور نظم کی میں جو موجودہ تشبیہات، تلمیحات اور وضاحتیں کی ضرورت ہو ان کی تشنگی کو دور کرتے ہوئے معلم آگے بڑھے. اجمالی خاکہ پیش کرنے کی ضرورت ہے. مجموعی فضا
سے واقف کروانے کی ضرورت ہے۔ نظم کا مجموعی فضا کیا ہے، نظم کی اجمالی خاکہ کیا ہے، اس کو پیش کرنے، اس کو پریزنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اشعار کی تشریح بھی ہونی چاہیے، ان کی تفہیم بھی ہونی چاہیے، مرکزی خیال کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام تشبیہات، تلمیحات وغیرہ کو پیش کرنا چاہیے تاکہ طلباء میں کسی بھی قسم کی تشنیگی باقی نہ رہے، ورنہ نظم کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ اگر طلباء تشنگی لے کر دوسری جماعت یا کلاس یا اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو یہ نظم کی تدریس میں رکاوٹ ہوگی، معنی و مطلب کو سمجھنے میں رکاوٹ ہوگی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ تشنگی باقی نہ رہے۔ اس کے بعد والا اسٹیپ میں معلم کی مقرر نظم خوانی، جب وہ پورا انتظام ہو جائے پھر مقرر خوانی کرے۔ معلم کو چاہیے کہ وہ مقرر نظم خوانی کرے، کئی بار اسے دہرائے، بہتر ہے کہ 2-3 بار دہرا لیں۔ اس میں بچے کو سمجھنے میں ایک بار اس نے خاموش خوانی کی، ایک بار معلم نے ان کو سمجھایا وہ نظم کی خوانی کی، اب جب کہ اس کی پوری تفصیلات کے ساتھ، تفہیمات کے ساتھ وہ آگے بڑھا ہے، تو معلم اگر جب دوبارہ پڑھتا ہے تو طالب علم کے ذہن میں وہ شعر کے ساتھ وہ تشریحات، تلمیحات، تشبیہات سب کے سب سمجھنے آنے لگتے ہیں۔ تو یہاں مقرر نظم خوانی کی ضرورت ہے۔ یہ معلم کو چاہیے کہ 2 بار 3 بار حسب ضرورت وہ جو مناسب سمجھتا ہے وہ اتنی بار اس کی کریں۔ طلباء کی انفرادی نظم خوانی کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اس مرحلے میں طلباء سے انفرادی طور پر نظم پڑھوائی جائے۔ اس بات کی تاکید کی جائے کہ طالب علم نظم کو لطف اندوزی کے ساتھ پڑھے اور نظم پڑھتے وقت مصرعوں کی موزونیت، ہم آہنگینیت اور زیر و زبر کا خاص خیال رکھے۔ ایک شعر سے دوسرے شعر کو آہنگ کرنا، اس کو جوڑنا، اس کے موضوع اور اس کی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے، لطف اندوز ہوتے ہوئے پڑھنے کی طرف زور دے۔ آئیے اس کے بعد تیسرا اسٹیپ جو اعادہ ہے، اعادہ میں کیا ہونا چاہیے اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ اعادہ میں معلم اپنی تدریس کی جانچ کرنے کے لیے طلباء سے نظم کے مرکزیت سے متعلق سوالات کرتا ہے۔ اعادہ میں جیسا کہ ہم نے پہلے ہی کہا، اعادہ سبق کی جانچ اور سبق میں پڑھائے گئے سبق میں مکمل معلومات جو طالب علم کو حاصل ہوئی نہیں ہوئی اس کو پرکھنے کا ایک لمحاتی وقفہ ہو سکتا ہے، لمحاتی مرحلہ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ اس میں نظم کا مرکزی خیالات کیا تھے، نظم کی تدریس میں استعمال ہونے والے مختلف تشبیہات کا اظہار کس طرح ہوا ہے، شاعر نے کس بات کو اس میں مد نظر رکھا ہے، شاعر کس خیال کی اس سے ترجمانی کرتا ہے، وہ ہارڈ ورڈز، مشکل الفاظ کیا تھے اس پر نظر رکھنا، اس کا اعادہ کرنا۔ سوالات پوری نظم کا احاطہ کرنے والے ہوں، ایسے سوال کریں کہ پوری نظم کا احاطہ ہو اس میں، اور آخر میں نظم کا خلاصہ تحریر کیا جائے۔ اگر اس کے بعد اعادے کے طور پر نظم کا اگر خلاصہ دے دیا جائے تو یہ خوبی ہو جائے گی، یہ تدریس کے عمل کو مکمل کرنے والی خوبی کہلائے گی۔ اس کے بعد والا جو اسٹیپ ہے گھر کا کام، منصوبے سبق تدریس نظم کے تحت گھر کا کام ہونا چاہیے۔ گھر کے کام میں طلباء کو مختلف تفویضات دیے جا سکتے ہیں۔ اب انہیں وہاں پہ گھر کے کام میں مختلف قسم کے تفویضات، جیسے کہ آپ مثال کے طور پہ لے سکتے ہیں، جس کی غزل آپ نے پڑھی ہے اس شاعر کے بارے میں مزید معلومات لکھ کر لائیں، اس شاعر کے حالات کو درج کریں، یا اس کی کوئی مشہور نظم، غزل،
رباعی مثنوی جو بہت فیمس ہیں، جو اخبارات میں آتی ہوں، یا اس نے کسی ماحول پر موضوع پر غزل کہی ہو، اس کو آپ ڈھونڈ کر لائیں، کتابوں سے لائیں، لائبریری سے لائیں، اخبارات سے ڈھونڈیں، یا مشاعروں کے ذریعے کس مشاعرے میں کب کہی گئی ہو وہاں، یا نیٹ کے ذریعے اس طرح کے تفویضات دیے جا سکتے ہیں۔ گھر کے کام کو طلباء کے لیے سہل بنانا ہوگا، اس کی رہنمائی کرنی ہوگی، آپ اس کی اچھی سے رہنمائی کر کے اسے بھیجیں تاکہ وہ کام کرنے میں وہ دلچسپی بھی لے اور اس کو مکمل بھی کر دیں بغیر کسی زیادہ پیسے خرچ کیے گئے۔ ایسا نہ ہو کہ طالب علم پیسے خرچ کرنے والے کام لے کر جائیں جو ماں باپ اور طلباء کے لیے بھی برڈن ہوں۔ ایسے کام تفویض کیے جائیں جو طلباء کے دست رست میں ہوں، آسانی سے اس کو دستیاب ہوں، ان کو کر کے وہ خوشی محسوس کریں، کچھ سیکھیں۔ اس بات کو گھر کے کام میں شامل کیا جانا چاہیے۔ آئیے ناظرین، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منصوبے تدریس کے تحت کیسے تھا۔ اب ہم سالانہ منصوبے بندی پر نظر ڈالتے ہیں۔ سالانہ منصوبے بندی کیوں ضروری ہے؟ سالانہ منصوبے بندی کے مقاصد کیا ہیں؟ آئیے سب سے پہلے لاسٹر بی سینڈس کہتا ہے کہ سبق کا منصوبہ دراصل کارکردگی کا منصوبہ ہوتا ہے۔ سبق کا منصوبہ کیوں کرنا چاہیے؟ یہ دراصل ایک کارکردگی ہے، کیے جانے والے اعمال، کمرے جماعت میں ہونے والا عمل، اس کی منصوبہ بندی ہوتا ہے، جس میں معلم کا عمومی فلسفے کے بارے میں معلومات، مقاصد تعلیم کے بارے میں تفہیم، تدریسی مواد سے آگہی اور متاثر کن طریقے تدریس کا استعمال شامل ہے۔ منصوبے بنانا، منصوبہ بندی کرنے کا مقصد ہے عمومی فلسفہ، معلم کا عمومی فلسفہ کیا ہوتا ہے، فلسفے کے بارے میں معلومات کا حاصل کرنا، مقاصد تعلیم کے بارے میں تفہیم، وہ مقاصد کیا ہیں جس کا تعلیم کے ذریعے ہم نے مقاصد تفہیم کرنی ہے، تدریسی مواد سے آگہی، وہ مواد کون سے ہیں جن کی آگہی ضروری ہے، اور متاثر کن طریقے تدریس کا استعمال شامل ہے۔ وہ کون سا طریقہ استعمال کیا جائے کمرے جماعت میں تاکہ تدریس متاثر کن ہو جائے، فائدہ مند ہو جائے، طلباء کو اپنی طرف راغب کرنے والی ہو جائے۔ R.L. اسٹیونسن کے مطابق ہر معلم سے میں یہی کہوں گا کہ وہ ہمیشہ اپنے اسباق کی پیشگی منصوبہ بندی کریں مگر اس کے غلام نہ بنیں۔ دیکھیں ایک ماہر تعلیم کیا کہتا ہے کہ ہم کو اسباق کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ اسباق کی منصوبہ بندی اس لیے کرنی چاہیے کہ ہماری تفہیم، ہماری تعلیم دینے کا مقصد مکمل ہو، وہ کارگرد ہو، فائدہ مند ہو، اور وہ کون سے طریقے تدریس کا استعمال کروں تاکہ تفہیم مکمل ہو جائے، فائدہ مند ہو جائے، طالب علم کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ لیکن ہم اس کے غلام نہ بن جائیں۔ معلم ایک ہمہ طرح کی ایک بہترین منصوبہ خود بنے، نہ کہ منصوبے کا غلام ہو جائے۔ وہ حالات اور لمحوں کو دیکھتے ہوئے منصوبہ بنائیں، وہ لمحات کو دیکھتے ہوئے، ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے منصوبوں کی تبدیلی کرے، بہتر سے بہتر منصوبے کا استعمال کرتے ہوئے تدریسی عمل کو ظاہر کرے، نہ کہ ایک ہی منصوبے کا غلام ہو جائے، ایک ہی طریقے پر تدریس کرے۔ وہ طلباء کی صلاحیتوں کو، ان کی عمر کو، ان کی ضرورتوں کو، تدریس کے مقصد کو
مد نظر رکھتے ہوئے منصوبہ بندی کریں، اس میں رد و بدل کرتے ہوئے حالات کے حساب سے آگے بڑھیں۔ ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ تیاری کے بغیر تدریس کا عمل کمرے جماعت میں بے جان رسا رہتا ہے۔ اگر معلم بغیر تیاری کے کمرے جماعت میں جائے تو تدریس کا عمل بے جان ہو جائے گا۔ اس لیے تدریسی عمل سے واقف ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ بخوبی واقف ہیں تو آپ کی تعلیم، آپ کی تدریس، آپ کا دیا جانے والا درس اونچائیوں تک پہنچ جائے گا، مقصد حاصل کرنے والا ہو جائے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس طرح سپاہی جنگ میں جانے سے پہلے ہتھیاروں سے لیس ہوتا ہے، اسی طرح معلم کمرے جماعت میں داخل ہونے سے پہلے سبق کی تدریسی مواد اور تدریسی نکات اور تدریسی آلات وغیرہ کے ساتھ داخل ہونا ضروری ہے۔ ان کے ساتھ اگر وہ کمرے جماعت میں داخل ہو جائے تو وہ تدریس پرفیکٹ تدریس، مکمل تدریسی طریقوں سے گزرتا ہوا جائے گا تو وہ اثر رکھے گی۔ سبق کی تیاری کے لیے ضروری امر یہ ہے کیونکہ سبق کی صحیح منصوبہ بندی کمرے جماعت میں ڈسپلین، دلچسپی اور خوشگوار ماحول بنائے رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ اگر خوب تیاری کے ساتھ اگر معلم کمرے جماعت میں داخل ہو جائے تو بچوں میں ڈسپلین بھی آ جائے گا، کمرے جماعت ڈسپلین سے بھرا ہوگا، طلباء میں دلچسپی، خوشگوار ماحول پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ خوشگوار ماحول میں دی گئی تدریس دیر پا اثر رکھتی ہے۔ دلچسپیوں سے منہمک تدریس، طلباء کی دلچسپیوں کی حامل تدریس، ان کا خیال رکھا گیا تدریس دیر پا صلاحیت رکھتی ہے، اثر رکھتی ہے۔ سبق کی منصوبہ بندی کے مختلف فوائد پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایڈوانٹیج آف لیسن پلاننگ، کیوں ہم کو یہ کرنا چاہیے؟ آئیے سبق کی منصوبہ بندی کے فوائد حسب ذیل ہیں۔ اس بات پر معلم کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ معلم کو چاہیے کہ وہ لیسن پلان کیوں کرے، کس بات پر وہ وقت دیں۔ تو نمبر 1، سبق کی منصوبہ بندی مضمون کے مواد کو باقاعدہ اور منظم طریقے سے پیش کرنے میں معلم کی رہنمائی کرتی ہے۔ اگر منظم طریقے سے پیش کرنا چاہتے ہیں، بمقصد پیش کرنا چاہتے ہیں تو معلم کو چاہیے کہ وہ منصوبہ بندی کرے۔ اگر وہ منصوبہ بندی سے لیس ہو تو اس کی تدریس دیر پا اثر رکھے گی۔ معلم پر یہ واضح ہوتا ہے کہ سبق کی تدریس کے دوران زبان کی تعلیم کے کون کون سے مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں، زبان کے وہ کون سے مقاصد حاصل کرنے ہیں، اس کو پہلے سے ہی جانچ ہونی چاہیے۔ اس تدریس کے دوران مجھے زبان کی ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے، ان مقاصد کو حاصل کرنا ہے۔ مقاصد کی حصولیابی کے لیے کون سا طریقے اور سرگرمیوں کا استعمال کرنا ہے، اس سے واقف ہونا ضروری ہے۔ مقاصد کیا ہیں اور ان کو کن طریقے سے حاصل کیا جائے، یہ منصوبہ بندی سے آنے والی ضروری چیزیں ہیں۔ تدریس کے عمل کو مؤثر اور متحرک بنانے کے لیے کن اشیاء کا استعمال اور انہیں کس وقت استعمال کرنا چاہیے یہ معلوم ہونا چاہیے۔ تو معلم کو یہ بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ میں کن کن حالات میں ان آلات کا استعمال کروں گا اور ان کی مدد سے مجھے کن مقاصد کو حاصل کرنا ہے۔ ان چیزوں کا اگر معلم عمل کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے تو وہ کامیاب تدریس کی طرف بڑھے گا۔ ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ کمرے جماعت میں ان چیزوں کا، ان تیاریوں کے ساتھ جانا شامل ہونا چاہیے۔ اور وہ تصورات کون سے ہیں جو حقائق اور اصول سے طلباء کو روشناس کرائیں، وہ کون سے تصورات ہیں جو حقائق اور اصول پر مبنی ہوں، اس بات کا معلم کو اندازہ ہونا چاہیے۔
معلم خود اعتمادی قائم رکھتے ہوئے کامیاب درس کی تدریس کرے، معلم خود اعتمادی پر قائم رہے، اور کامیاب درس کے لیے جو ضروری ہے۔ آئیے اس کے بعد ایئر پلان کی اہمیت کیوں ہوتی ہے۔ یہ ایک منصوبہ ہے جس میں معلم سال بھر کے موضوع کو منظم طریقے سے تکمیل پہنچانے کے لیے تعلیمی سال کے شروع ہونے سے قبل ہی تیار کر لیتا ہے۔ یہاں اس بات پر زور دیا گیا ہے، ایئر پلان ایک سال بھر کی تمام ایکٹیویٹیوں پر مد نظر رکھ کر تیار کیا جاتا ہے۔ یہ سال کے ابتدائی دور میں ہی تیار کیا جاتا ہے۔ اس میں تمام اسباق کو، تمام امور کو ماہواری ہر مہینے میں درکار دنوں کی تعداد کے حساب سے تقسیم کر دیا جاتا ہے، بانٹ دیا جاتا ہے۔ ایک سال کی مکمل منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ منصوبہ متاثر کن تدریس اور ہموار کارکردگی کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہموار کارکردگی ہو، متاثر کن ہو، اس کے لیے سالانہ منصوبہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں تمام جماعتوں کے سارے مضامین، نصاب بوقت تکمیل منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ منصوبہ 3 سطحوں پر تیار کیا جاتا ہے۔ سالانہ منصوبہ نصاب کو تعلیمی سال میں پورا کرنے کے لیے منصوبہ کیا جاتا ہے۔ یونٹ پلان، یہ منصوبہ یونٹ کی تدریس کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ ایک سال بھر کے لیے تیار کیا جانے والا سالانہ منصوبہ کہلاتا ہے۔ دوسرا یونٹ پلان، ایک یونٹ، ایک سبق یا ایک مرحلے کے لیے تیار کیا جانے والا منصوبے کو ایک یونٹ کے تحت لیا جاتا ہے، اسے یونٹ پلان کہا جاتا ہے۔ تیسرا منصوبہ سبق کی تدریس کے لیے درکار ہوتا ہے، سبق کی تدریس کے لیے تیار کیا گیا ہوتا ہے۔ اس منصوبے کے تحت اس سبق کو اس 45 منٹ، 50 منٹ یا 60 منٹ کے اندر کن کن خوبیوں کے ساتھ، کس اطوار کے ساتھ مکمل کیا جائے، اس پر نظر رکھی جاتی ہے۔ سالانہ منصوبہ تیار کرنے سے قبل سال بھر کے پیریڈ کی کل تعداد معلوم کی جاتی ہے۔ اس کے بعد نصاب کو مختلف یونٹوں میں تقسیم کر کے ہر یونٹ کے لیے درکار پیریڈوں کو تعین کیا جاتا ہے۔ پیریڈ کی تعداد کا انحصار تدریسی مقاصد پر شامل ہوتا ہے۔ سالانہ منصوبے کی تیاری میں حسب ذیل باتوں کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ نمبر 1، مدرسے کے کام کرنے کے دنوں کی تعداد، ایک سال میں کتنے دن مدرسہ کام کرتا ہے۔ نمبر 2، تدریسی پیریڈوں کی تعداد، کتنے تدریسی پیریڈ دستیاب ہیں، کتنے سحر و تفریح کے پیریڈ دستیاب ہیں، ان بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 3، رخصتوں کی تعداد، کتنی رخصتیں لی جا سکتی ہیں۔ نمبر 4، ٹائم ٹیبل میں متعینہ پیریڈوں کی تعداد، آپ کو دیے گئے ٹائم ٹیبل میں کتنے پیریڈ اردو یا کسی زبان کے لیے دیے گئے، ان کی مقدار کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر مضمون کے یونٹ کی تعداد اور ہر یونٹ کی تدریس کے لیے پیریڈوں کی ضرورت، ان تمام چیزوں کو سالانہ منصوبے میں شامل کیا جاتا ہے۔ سالانہ منصوبے کی اہمیت کے تحت معلم کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سالانہ منصوبہ معلم کو سال بھر کے کام کا منصفانہ تقسیم میں مدد دیتا ہے، سال بھر کے کام کی تقسیم کو منصفانہ بناتا ہے، قابل حل بناتا ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے۔ معلم کو سال بھر کے لیے یکساں رفتار سے جاری رکھنے کی مدد دیتا ہے، سال بھر کی تمام ایکٹیویٹی کو یکساں جاری رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ سالانہ منصوبے کی وجہ سے جماعتی تدریس کی تیاری میں آسانی ہوتی ہے۔ سالانہ منصوبے کے ذریعے تدریس کو مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ سالانہ منصوبے کے ذریعے معلم اس بات سے واقف ہوتا ہے کہ ہر ماہ کتنا مضمون اور کتنا کام انجام دیا جانا چاہیے۔ سالانہ منصوبے کی وجہ سے معلم تدریسی و اکتسابی سرگرمیوں کو منظم اور کامیاب طریقے سے انجام دے سکتا ہے۔ یہ معلم کے لیے غیر ضروری کام کے بوجھ کو
اور دباؤ کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ بہت ہی خوبی ہے کہ سال بھر کے کچھ ایام ہم نے خالی چھوڑ دیں اور سال بھر کے کچھ ایام میں بہت زیادہ دباؤ میں کام کریں، یہ تدریس مؤثر نہیں ہوگی۔ اس کے لیے ضروری کام کے بوجھ کو کم کرنا اور دباؤ کو کم کرتے ہوئے تدریس کے عمل کو بہتر بنانے کے لیے سالانہ منصوبہ ضروری ہے۔ سالانہ منصوبے کے مراحل پر نظر ڈالتے ہیں۔ سالانہ منصوبے کے تیاری کے مراحل کو ذہن نشین رکھنا چاہیے، وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ آئیے مواد مضمون کو چھوٹے تدریسی اکائیوں میں تقسیم کرنا، چھوٹے چھوٹے تدریسی اکائیوں میں تقسیم کرنا شامل ہے۔ سبق کی تدریس مقاصد کو متعین کر لینا۔ سبق کی تدریس مقاصد کیا ہیں، ان کا تعین کرنا۔ یونٹ کی تدریس کے لیے اوقات کا تعین کرتے ہوئے اور انہیں گھنٹوں کی شکل میں نوٹ کر لینا۔ کتنے تدریسی اوقات چاہیے، انہیں گھنٹوں میں تبدیل کر دینا چاہیے۔ تدریسی و اکتسابی مقاصد کے اصول کے لیے متعینہ اوقات کی حساب رکھنا۔ کتنے تدریسی و اکتسابی مقاصد ہیں، ان کو متعین کرنا، پھر ان کا حساب، ان کے اوقات کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ہمہ نصابی سرگرمیوں جیسے لینگویج لیب، سیاحتی دورے، پروجیکٹ ورک اور سالانہ منصوبے شامل ہیں۔ ان تمام کو مد نظر رکھ کر سالانہ منصوبے کی تیاری کرنی چاہیے۔ ناظرین، نظم اور غزل کی مختلف تدریسی طریقوں پر ہم نے نظر ڈالے۔ کس طرح نظم کی تدریس ہو، کس طرح غزل کی تدریس ہو، کس طرح اصناف نظم و غزل تدریس کے تحت آنے چاہیے، ان کے مقاصد کیا ہیں، مدرسے اور کمرے جماعت میں طلباء کو نظم اور غزل کی تدریس کیوں کر دینی چاہیے، ان مقاصد پر ہم نے نظر ڈالے۔ ان پر مختلف سوالات آپ کے امتحانات کے مد نظر آ سکتے ہیں، اس پر آپ غور و فکر کریں، ان کو نوٹ کر لیں، اس کی تیاری کریں۔ خدا حافظ۔